وفاقی وزیر خزانہ و محصولات ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کی معیشت، اس سے درپیش چیلنجز، اس سے منسلکہ مسائل پہ بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑا پیمپر کرتے ہیں، ہماری سب سے زیادہ بلو آئیڈ انڈسٹری ہے اور اس کو ہم زبردست فری بیز دے رہے ہیں، کنسیشنل تمام چیزیں ہم دے رہے ہیں۔ کاسٹ بینیفٹ ریشو پاکستان کے عوام کو بتائیے کہ جب ہم اتنا ان کو دے رہے ہیں، اس سے کیا ہمیں اس کے ریٹرن میں اتنا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اگلے 5 سال کے لیے ٹیکسٹائل پالیسی چاہیے، جس میں پاکستان کے عوام کی تو بجلی بڑھ رہی ہے ہر 6 مہینے بعد، یہ کہتے ہیں ہمیں 5 سال کے لیے آپ بتا دیں کہ اس نرخ پہ آپ ہمیں بجلی دیں گے یا گیس دیں گے۔ مجھے پاکستان کے عوام کو پتہ کرنا ہے کہ جو ہم اتنا دے رہے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے، فائدہ یا نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے خان صاحب، اور جہاں بھی گورنمنٹ کسی کو کوئی بھی سبسڈی دے تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ سبسڈی صحیح انداز میں لگ رہی ہے، کیا یہ صحیح جو انٹینڈڈ بینیفیشریز ہیں انہی تک پہنچ رہی ہے، اور کیا اس کے اثرات معیشت کے لیے بھی ابھر رہے ہیں یا نہیں۔ ایکسپورٹ سیکٹر جہاں تک ہے، دنیا کا کوئی ملک پچھلے کوئی 40 سال میں 15 سے 18 ملک ہیں جنہوں نے اپنی اکانومیز کو اس انداز میں بدلا ہے کہ ان کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف تبدیل ہو گئی، جس میں چائنا ہے، ایسٹ ایشیا ہے، اب ویتنام ہے، ایسے ممالک ہیں۔ اور اس میں ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ کہ آپ گلوبلی انٹیگریٹڈ ہوں، یعنی آپ دنیا کے ساتھ تجارت بھی کریں اور ان کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کریں۔ اور پاکستان 72 سال میں ناکام رہا ہے ان دونوں انڈیکیٹرز پر، کہ یہاں ہم بڑے انداز میں انویسٹمنٹ کو بھی مائل نہ کر سکے دنیا سے، اور ہم اپنی چیزیں بھی دنیا کو نہ بیچ۔ اور اب ہم دنیا کی جو یہ ایکسپیرینس ہے اس سے سبق سیکھ کر اپنی ایکسپورٹس کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ ایکسپورٹس کے ساتھ اور ایکسپورٹرز کے ساتھ یہ زیادتی رہی کہ پچھلے 5 سال جو گزرے پچھلی گورنمنٹ کے، اس میں ڈالر کو جان بوجھ کے سستا رکھا گیا، جس سے ہماری ایکسپورٹس منفی طور پہ متاثر ہوئیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے نا کہ اگر آپ ڈالرز نہیں ہوں گے آپ کے پاس، تو آپ کیسے اپنے لوگوں کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں وہ دنیا سے پوری کریں گے؟ صحیح، ہم نے تو اس کے لیے اب دیکھیں نا، فری بیز دے دیے نا، تو اب ہم نے جو ہے کیا کیا ان کو دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے تو یہ کہ ان پہ ایکسپورٹ سیکٹر پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان کو جو ٹیکس ریفنڈز ہیں وہ ہم نے پچھلے سے دگنے ان کو دیے، یعنی 250 ارب روپے دیے۔ تیسرا، بجلی، گیس، لونز، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ سبسڈائزڈ ہیں، اور ان چیزوں کا اثر اب آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹس جو ہیں بڑھی ہیں، لیکن بڑھنے کی رفتار اتنی تیز نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ لیکن جو آرڈرز ملے ہیں تو اس میں کیپیسٹی یوٹیلائزیشن، یعنی جو موجودہ کیپیسٹی ہے وہ مکمل طور پہ یوز ہو رہی ہے، اور کچھ جگہوں پر لیبر کی شارٹیج بھی محسوس ہو رہی ہے۔ تو ٹیکسٹائلز ہیں کوئی 8%، ہوم ٹیکسٹائل تقریباً 16% بڑھے ہیں، ریڈی میڈ جو گارمنٹس ہیں جو کہ بہت اہم ہیں وہ 25% بڑھے ہیں، فارماسیوٹیکل 25% بڑھی ہے، کیمیکلز 14% بڑھے ہیں، جو پروسیسڈ فوڈ ہیں کوئی 120% بڑھے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارا جو ریزروز ہیں، ریزروز کی سچویشن بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ پہ نگاہ ہماری مضبوط ہے، اس میں کوئی فکر کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ آبویسلی یہ ہونا بھی تھا، اب یہ ڈیفیسٹ میں ہو گیا، سرپلس والا زمانہ گزر گیا۔ جب یہ گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو لیول تھا 20 ارب ڈالر منفی تھا، اور اس کو جو ہے پازیٹیو کیا گیا ہے، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس وقت وہ پچھلے 6 مہینے کا جو ریکارڈ ہے اس میں پازیٹیو جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارے اپنے اخراجات اور آمدنی کا فرق ہے، جسے پرائمری بیلنس کہتے ہیں، وہ اس وقت جو یہ سال گزر رہا ہے، جولائی سے لے کر اب تک 7 مہینے جو گزرے ہیں، اس میں وہ سرپلس میں جا رہا ہے۔ تو ہمیں ایک طرح سے یہ جو ہے ایک کارکردگی کا ایک بہت ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس میں نے تو کئی سوال ایسے پوچھے جو براہ راست آپ کی منسٹری کے نہیں تھے، لیکن آپ ریونیو کے منسٹر بھی ہیں۔ ریونیو جنریشن بہتر ہو رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اوور آل ٹیم بھی بہتر ہے، اور
ڈاکٹر وقار مسعود بھی انڈکٹ کیے ہیں، وہ ایکسپیرینسڈ ہیں بہت ہی، اور اوور آل بہتری ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آنیسٹلی ٹیلنگ یو کہ اب بھی جو فیڈ بیک ملتا ہے ریونیو میں، انکم ٹیکس کے حوالے سے، ان دوسرے معاملوں کے حوالے سے، سر رشوت ستانی میں کمی نہیں ہوئی ہے، اور وہ ایک کنسسٹنٹ ہے اور ہمیں اس کی پلس ہے. اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ جی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. میں نے ابھی بورڈ میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے کہ اس مسئلے کو واش کرنے کے لیے، اس کو کچھ نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی میننگ فل ایفرٹ. جس دن ہمیں یہاں پہ آواز آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی آ نہیں رہی ہے آواز. جی دیکھیں، آپ کی جو کنسرن ہے وہ ہماری کنسرن بھی ہے، اور اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ جو سب سے مفید ثابت ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیچ میں سے نکالیں. ریونیو کلیکشن اور ٹیکس پیئر کے درمیان میں جو لوگ ہیں ان کا رول منیمائز کریں اور آٹومیشن کی طرف جائیں. آپ نے دیکھا کہ جب یہ فاسٹر کا نظام لایا گیا، فاسٹر وہ نظام ہے جس کے تحت آپ کو ریفنڈز کمپیوٹر کے تھرو ملتے ہیں. ہم نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے. بھیجتا جی لوکل آفس سے ہی ہے نا وہ آدمی جو بھیجتا ہے، وہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا بھیج رہا ہوں، اس میں 6% میرا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ 72 گھنٹوں کے دوران آپ کو اگر ریفنڈ آٹومیٹیکلی نہ ملے تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں. اور جو کمپلین کرنے کی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں زیادہ تر لوگ بزنس سیکٹر کے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے کراچی کے بزنس مین جیسے ثاقب شیرازی صاحب ہیں، وہ بھی اس کمیٹی میں ہیں. اسی طرح سے پنجاب کے بزنس مین ہیں. تو ہم نے 2 کمیٹیز بنائی. ایک یہ جو خصوصی طور پہ ریفنڈ اگر کسی کو نہیں مل رہا ہے یا رشوت کی کمپلینٹ ہے تو وہ جائیں، اسی کو یہ بینیفٹ بھی ہے، ریفنڈ کا تعلق بھی ہے. لیکن ٹیکس مشنری میں تو اور دوسرے تمام کاروبار، دوسرے تمام معاملات آتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اب میرے خیال میں ہمیں ایک الگ پروگرام کرنا چاہیے جو فقط ٹیکس ایشوز پہ ہو، کیونکہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور یہ جو رشوت ستانی ہے سر، یہ جو معاملہ ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہو رہا. اس کے لیے کئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اور میں نے جس طرح کہا کہ ایک فل پروگرام کرتے ہیں جس میں ٹرانسپیرنسی کے لیے کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں، سمگلنگ کے لیے کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں. جو ریٹیل بڑا پازیٹیو سائیڈ ہے دیٹ آئی مسٹ سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں پیٹرولیم کے خلاف دیکھیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ایرانی پیٹرول جس میں 100-150 ارب روپے سے زیادہ جو ہے نقصان ہو رہا تھا، تو یہ فیصلے کیے گئے، یہ اسی گورنمنٹ نے کیے. بڑے بڑے طاقتور لوگوں پہ ہاتھ ڈالا گیا. اسی طرح سے بارڈرز پہ فینسنگ کی جا رہی ہے. اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. سملرلی ریونیو جو ہے یہ 7 مہینے جو گزرے ہیں اس میں کوئی 2900 ارب کے قریب جو ٹارگٹ سے زیادہ ہے. کرونا وائرس سے پہلے 17% اضافہ ہو رہا تھا ٹیکس کلیکشن میں. جو انکم ٹیکس آپ نے کہا کہ ایکسپورٹرز کو زیادہ پیمپر کیا جا رہا ہے. انکم ٹیکس کے ریفنڈز میں نے فیصلہ کیا کہ ہر پاکستانی جس کا کتنا بھی پرانا انکم ٹیکس کا ریفنڈ ہے 5 کروڑ تک اس کو دے دیا جائے. اور میں ابھی یہاں سے بیٹھ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں پبلک میں کہ اگر کوئی بھی پاکستانی ہے جس کا 1 روپے سے لے کر 5 کروڑ تک انکم ٹیکس کا ریفنڈ ہے اور اسے پے نہیں ہوا ہے، وہ رابطہ کریں اور ان کو جو ہے پیمنٹ ہونی چاہیے. ایوری سنگل پاکستانی، اور اس میں ہزاروں لوگ ہیں جن کو پے کیا گیا. آن اے ویری گڈ نوٹ، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کہ 5 کروڑ تک کے جن کے ریفنڈ باقی ہیں انکم ٹیکس میں وہ اپلائی کریں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ادا کیا جائے گا انشاءاللہ اسموتھلی. فیصلہ کیا کہ دے دیں، تو اگر نہیں ملے ہیں تو اس کی شکایت دے دیں، اور اس حوالے سے کوئی نہیں دیتا ہے تو شکایت کریں، اور شکایت کا بھی طریقہ آپ کو ہم بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے